السلام علیکم، حاضر خدمت ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ میں ہوں منتہا حسن۔ ناظرین، آج کے شو کے آغاز میں ہم بات کریں گے سہ فریقی معاہدہ، اس کے خد و خال اور اس کے ممکنہ علاقائی اور عالمی اثرات پر۔ اس کے علاوہ کرتارپور راہداری، موہن بھگوت صاحب کا بیان اور بھارت میں فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن امینڈمنٹ پر ہونے والی بحث پر آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ جی منتہا، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ باسط صاحب، آج کا شو تو کافی لوڈڈ ہے۔ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ بڑی زبردست قسم کی بحث جاری ہے جو سہ فریقی معاہدہ ہوا، اور آپ نے کچھ پرومس کیا تھا کل کے شو میں کہ آج اس کو بڑا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اس معاہدے کے حوالے سے، تو آپ کس طرح سے کامنٹ کریں گے اس معاہدے پر؟ پہلے تو مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کیا ہے جی، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو بھی یاد آ رہا ہے۔ بالکل، ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ مسلمان دنیا کو یہ ایسا ایک دفاعی معاہدہ کریں جس پہ جو کہ یکجہتی کا ایک اظہار بھی ہو اور ایکٹیو کوآپریشن بھی ہو۔ تو آئی ایم گلیڈ کہ یہ کل 7 اگست کو مکہ میں، یہ بھی یاد رہے کہ حرم کی پاسبانی کے لیے تو یہ معاہدہ ریاض میں نہیں ہوا، جدہ میں نہیں ہوا، مکہ میں ہوا ہے۔ اور یہ اسی معاہدہ کا تسلسل سمجھ لیجئے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 17 ستمبر 2025 یعنی پچھلے سال ہوا۔ اگر آپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹس جو اس وقت ایشو ہوئی تھی 17 ستمبر کو پچھلے سال، اور کل جو ایشو ہوئی ہے، ان کو اگر آپ دیکھیے تو لینگویج مور اور لیس ایک ہی ہے۔ صحیح، کیونکہ وہ بھی معاہدہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور یہ معاہدہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم کچھ نہ کچھ ڈرا کر سکتے ہیں کہ کیا اس معاہدے میں کیا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، یعنی یہ کہ یہ کسی کے خلاف ایگریشن کا معاہدہ نہیں ہے کہ تینوں ممالک نے مل کر کسی کے خلاف یا کسی ملک پہ حملہ کر دینا ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنی سیکیورٹی کے لیے ہے، اپنے ڈیفنس کے لیے ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو سامنے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے نا، ٹو اسٹرینتھن کلیکٹیو ڈیٹرنس، یہ میرے خیال میں زیادہ اہم بات ہے کہ جو ایگریشن، اگر کوئی پوٹینشیل ممکنہ ایگریشن ہو بھی سکتا ہے تو اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے، اور اسی سے ہی چیزیں فلو کریں گی۔ کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جس پہ کوآپریشن ہوگا، لیکن اگر ہم صرف یہ بھی لے لیں نا کہ اسٹرینتھن کلیکٹیو ڈیٹرنس، تو ڈیٹرنس جو ہے ایک ڈائنامک صورتحال ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ اس کی ریکوائرمنٹ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پاکستان اور بھارت کا معاملہ لے لیجئے، یہاں بھی جو ڈیٹرنس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ دونوں ممالک، پاکستان بھی اور بھارت بھی، کیونکہ بھارت کی جانب سے بہت زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے ڈیفنس پہ، اور وہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی اپنی اسٹرینتھن کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، تو لامحالہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کم از کم کسی لیول پہ اپنے ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھے۔ بالکل۔ تو پہلا تو اس دفاعی معاہدے میں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ یہ ڈیفنس پیکٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کلیکٹیو ڈیٹرنس کی بات کر رہا ہے، مطلب وہ اقدامات یہ تینوں ممالک لیں گے جن کی وجہ سے اس بات کو کسی حد تک یقینی بنایا جائے گا کہ کسی اور ملک کو یا کسی اینٹی کو ان تینوں ممالک کے خلاف اٹیک کرنے کی جرت نہ ہو یا اس میں ہمت نہ ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے کسی بھی ایک ملک کے خلاف ان تینوں میں سے حملہ کیا تو اس کے نتائج بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ یاد رہے کہ یہ کریڈیبل ڈیٹرنس کی بات کرتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ
میرا ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ اب اس کا چونکہ یہ سے فریقی معاہدہ ہو گیا ہے، تو جو ہمارا دو طرفہ معاہدہ تھا سعودی عرب کے ساتھ 17 ستمبر، کیا وہ اب ریڈنڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گیا؟ یہ بھی ایک سوال تو آتا ہے نا، اس کی پھر کیا اہمیت ہے جاتی؟ میرے خیال میں اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، ان دا سینس کہ اب ایک سے فریقی معاہدہ ہو گیا ہے، اس میں بھی آلموسٹ وہی شقیں ہیں جو یہاں پہ ہیں، اور یہ معاہدہ یہ نہیں کہتا کہ دو طرفہ جو ہے تعاون نہیں ہو سکتا، لیکن اب یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک مل کر کوآرڈینیٹ بھی کریں گے اور کوآپریشن بھی ہوگا۔ تھوڑا سا اگر ہم جو بیانات اس وقت آ رہے ہیں ان کی طرف جائیں جی، تو یہ تو اب ہے کہ جی اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ٹیکنالوجی ایک شیئر کریں گے، ٹرانسفر بھی اس میں ہوگی، اور اس میں ڈیفنس جو ایک پورا سیکٹر ہے، ترکی اگر آپ دیکھیں ترکی میں تو بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، خاص طور پہ ڈرونز ٹیکنالوجی میں، تو ڈرون ٹیکنالوجی میں تو بہت آگے ہیں وہ۔ صحیح۔ اسی طرح اگر آپ، اور یہ تینوں بڑے ممالک ہیں اپنے اپنے علاقے میں، اگر آپ دیکھیے سعودی عرب خلیج میں بہت بڑا ملک ہے، سب سے بڑا ملک ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ، پاکستان ساؤتھ ایشیا میں، اور پھر نیوکلیر ویپن اسٹیٹ بھی ہیں ہم۔ ترکی کی اپنی امپورٹنس ہے اپنے ریجن میں، اور وہ نیٹو کا ممبر بھی ہے۔ گریس کے ساتھ اس کے ایشوز ہیں سائپرس پہ، لیکن بہرحال چونکہ دونوں نیٹو کے ممبرز بھی ہیں تو اس طرح معاملات نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ترکی کی بھی بہت بڑی آرمی ہے، بہت اسٹرینتھ ہے ان کی بھی آرم فورسز میں۔ تو ان تینوں جو مسلم دنیا کے تین بڑے ممالک کا ایک ساتھ آ جانا ان اٹ سیلف از اے ویری ہیوج بگ ڈیولپمنٹ ان مائی ویو، اور یہ بات اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اب مسلمان دنیا کو، جو ہم کہتے تھے کریسنٹ سیکورٹی انیشیٹو، آہستہ آہستہ اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو حالات بدل رہے ہیں دنیا کے، اس میں ہمیں تعاون کی ضرورت ہے آپس میں۔ لیکن دوسری جانب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، کہیں نہ کہیں امریکہ کی آشیرواد ہے اس میں، اور وہ اس لیے ہے کہ امریکہ میں بھی اب وہ ایپیٹائٹ نہیں رہی کہ جس طرح ہم نے ایران امریکہ جنگ کے دوران دیکھا کہ جو ملٹری بیسز تھے امریکہ کے، وہ تو ایک مطلب لائبلٹی بن گئے ان خلیجی ممالک کے لیے۔ ایران نے تو بھرپور طریقے سے ان پہ حملہ کیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی جہاں امریکہ نے ایران کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا، وہاں ایران نے بھی بھرپور طریقے سے جوابی کارروائی کر کے کہیں نہ کہیں انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا۔ اور صرف ایران نے نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیے تو ایران نے کسی حد تک ہوتھیوں کو یمن میں بھی استعمال کیا کہ وہ بھی کوئی ایک لحاظ سے تھریٹ کریں باب المندب اور ریڈ سی وغیرہ میں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو یہاں پہ یہ جو معاہدہ ہے سے فریقی معاہدہ، پہلے تو ڈیٹرنس، اس کے بعد ڈیفنس کوآپریشن، ٹیکنالوجی شیئرنگ اور ٹیکنالوجی کوآپریشن اس میں، اور پھر یہاں بھی یہ ہے کہ انٹیلیجنس کوآپریشن بھی اس میں ہے، کیونکہ یہ تینوں جو چیزیں ہیں، پھر ڈیفنس پروڈکشن، جوائنٹ پروڈکشن، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پہ کوآپریشن ہوگا میرے خیال میں آنے والے سالوں میں، کیونکہ اس کے بغیر یہ جو میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اور یہ جو کلاز ہے کہ اگر ایک پہ اٹیک ہوا تو تینوں پہ اٹیک سمجھا جائے گا، وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور یہ ابھی بہت سے لوگ یہ کویسچن کر رہے ہیں کہ جی ایگریمنٹ ہے کیا، اس کو سامنے لایا جائے، پارلیمنٹ کے سامنے ڈسکس کیا جائے، اور ہمارے وزیر دفاع نے تو کہا ہے کہ جی ہاں بالکل پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اس میں دہشت گردی کی بھی وہ ہے، دہشت گردی میں بھی کوآپریشن ہے، جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ تو ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک ابھی ٹائم لگے گا اس کو ایوالو ہونے میں۔ لیکن نیٹو بھی جب ٹریٹی آف واشنگٹن سائن ہوئی تھی تو اس میں ڈیٹیلز اس طرح نہیں تھیں جو آپریشنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کوآپریشن کس طرح آگے بڑھے گا، کس طرح ہم ڈیٹرنس کو بڑھائیں گے، کریڈیبل بنائیں گے۔ دیز تھنگس ٹیک ٹائم، یہ اوور نائٹ نہیں ہو جاتی، یا آپ پہلے سے بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے۔ آپ نے ایک دیکھیے براڈ ایک آبجیکٹیو، اپنا اسٹریٹجک آبجیکٹیو سامنے رکھ دیا کہ ہم تینوں ممالک مل کر جو ہے اس میں کوآپریشن کریں گے، اپنے دفاع کو مضبوط بنائیں گے، ڈیٹرنس کو مضبوط بنائیں گے۔
اب اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی، آہستہ آہستہ اس پہ کلیئرٹی آئے گی. اور یہ چونکہ پہلی مرتبہ ہے وہ کہ بائی لیٹرل ہمارے ڈیفنس کوآپریشن تو ترکیے کے ساتھ بھی ہے اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے. ترکیے سعودی عرب کے ساتھ بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جمال کیا نام ہے، خیشکی نام تھا، کیا نام تھا ان کا، خاشق جی، ہاں خاشق جی، ہاں کوئی نام تھا جو مجھے بھول گیا ہے ان کا نام، وہ جو سعودی جرنلسٹ تھے جن کو استنبول میں قتل کیا گیا تھا. تو اس کے بعد سے ایران اور ترکی میں کافی ٹینشن تو رہی، سعودی عرب اور ترکی میں، لیکن وہ بھی اب پاکستان کی وجہ سے تھوڑا بہت معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. تو اب دیکھیے اس اسٹیٹمنٹ یہ بھی کہا ہے کہ تینوں ممالک جو ہے شیئر کرتے ہیں اسٹریٹجک آبجیکٹیوز. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ابھی شاید اس کو اس وقت پارلیمنٹ میں لائے بھی نہیں جا سکتا یا اس طرح ڈسکس بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابھی اس طرح ڈیٹیلڈ میرے خیال میں کوئی ایگریمنٹ ابھی سائن نہیں ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے، ایک براڈ آبجیکٹیوز ہم نے کلیئر کر دیے. اب جو آپریشنل ڈیٹیلز ہیں وہ آہستہ آہستہ ہوں، مزید فائن کرنے کی ضرورت ہے، مطلب وہ اس کی فائن ٹیوننگ ہوگی. اب اس میں ہمارے وزیر دفاع نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جی اور ممالک کے لیے بھی، مسلم ممالک کے لیے اوپن ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ایران اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھی تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ جو تھوڑی سی بے اعتمادی ہے اس کو جاتے جاتے، اور جب تک امریکہ ایران کی جنگ ختم نہیں ہوتی، اور بھی بڑے مسائل ہیں، فلسطین کا ایشو ہے، پراکسیز کا ایشو ہے، جب تک وہ سیٹل نہیں ہوتے میں نہیں سمجھتا کہ ایران اس میں شامل ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایجپٹ ہے، مصر ہے مثال کے طور، وہ بھی پہلے خیال تھا کہ شاید مصر بھی جوائن کر لے گا، پھر قطر ہے، پھر کویت کے ساتھ دیکھیے پاکستان ایک ایگریمنٹ کر لیا، صومالیہ کے ساتھ بھی ہمارا دفاعی معاہدہ ہو گیا. تو قطر شاید ممکن ہے کہ وہ بھی شامل ہو جائے. اور مطلب یہ ایک سوال تو ہے کہ کون سے ممالک شامل ہوں گے، لیکن میرے خیال میں ابھی اتنی جلدی نہیں کریں گے تینوں ممالک. پہلے یہ ایک فاؤنڈیشن بنا لیں گے اور اس فاؤنڈیشن کے بعد شاید اور ممالک بعد میں شامل ہو جائیں. لیکن فی الحال مستقبل قریب میں مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی اور ملک اس میں شامل ہوگا. ایجپٹ کا شاید ممکن ہو، بٹ آئی ایم ناٹ شیور. شاید یہ تینوں ممالک کچھ تھوڑا بہت پہلے ٹائم لیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو کلیئر کر لیں، اور اس کے بعد مزید ممالک بھی شامل. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات بھی، اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.